قریشی نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ حمزہ کی گمشدگی میں شنکر کا ہاتھ ہے۔ تو پھر میرا فیصلہ ٹھیک ہی ہے نا کہ جو میں نے شیخ اور غزالہ کو روک لیا ہے۔ اگر تمہارا اندازہ درست ہے تو پھر ہم حمزہ کو شنکر سے حاصل کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مگر یار، تیری والی بات بھی بڑی وزندار ہے۔ اگر حویلی سے فرار ہوتے وقت شنکر خود زخمی تھا تو پھر اسے اتنا بڑا ہوش کہاں سے ہوگا کہ وہ حمزہ کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا؟ میں نے تائید کرتے ہوئے کہا، جو شواہد اب تک سامنے آئے ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حویلی سے فرار ہوتے وقت شنکر کا چہرہ زخمی تھا اور وہ اکیلا تھا۔ اب آگے کی تو بھائی اللہ ہی جانتا ہے۔ بس یہی سوچ ہے جس سے آگے سوچنے کی ہمت نہیں ہوتی اور دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ اگر حمزہ کو حویلی سے زبردستی نہیں لے جائے گا تو پھر وہ کہاں غائب ہوا؟ اسے کیا ضرورت تھی غائب ہونے کی؟ اگر وہ وقتی طور پر خوف کے سبب غائب ہوا بھی تھا تو اسے لاہور پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اگر اسے عینی شاہد کی حیثیت سے کسی قانونی پیچیدگی میں ملوث ہونے کا اندیشہ تھا تو وہ کم از کم اپنے دوست ایڈوکیٹ ارسلان سے تو رابطہ کرتا۔ اس کے غائب ہونے کی اس کے سوا اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یا تو اسے زبردستی کہیں لے جایا گیا ہے یا پھر وہ بھیانک اندیشہ ہی حقیقت ہے جس کے بارے میں سوچنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ شیر محمد کے کارندوں کے ساتھ مل کر عالم قریشی نے جھنگ کے نواحی دیہات میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی۔ اب وہ تھک سا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر حمزہ مل سکتا ہے تو لاہور سے ہی مل سکتا ہے۔ دوسری طرف ایڈوکیٹ ارسلان کہہ رہا تھا کہ وہ کہیں اور سے بھی مل سکتا ہے لیکن لاہور سے نہیں مل سکتا۔ ہمارا تانگا کچے پکے راستے پر ہچکولے کھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سپہر 2:30-3 بجے کا وقت تھا۔ سنہری دھوپ میں کھیت کھلیان، رہٹ اور کسان، ہر شے خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ تانگے کو زوردار جھٹکا لگا۔ اس کا ایک پہیہ گڑھے میں گرنے کے بعد پرشور آواز سے ایک پختہ دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور تانگا ایک طرف الٹتے الٹتے بچا۔ کوچوان کے ساتھ میں اور قریشی بھی نیچ اتر آئے۔ تانگے کا پہیہ تقریباً علیحدہ ہونے کے قریب تھا۔ شکر کا مقام تھا کہ ہم تیز رفتاری سے سفر نہیں کر رہے تھے، ورنہ نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ سراسر اتفاقیہ حادثہ تھا، لیکن اس حادثے میں ایک چیز نے مجھے بری طرح چونکایا۔ اس چیز کا تعلق حادثے سے نہیں تھا بلکہ ارد گرد کے ماحول سے تھا۔ راستے کے کنارے ایک چادر پوش عورت بیٹھی تھی۔ دیہاتی انداز میں آنکھوں کے سوا اس کا پورا چہرہ اور جسم چادر میں چھپا ہوا تھا۔ دیہاتی عورتیں جب راستے کے کنارے پر بیٹھتی ہیں تو عموماً اپنا رخ سڑک کی مخالف سمت رکھتی ہیں تاکہ راہگیروں سے پردہ رہے۔ یہ عورت بھی اسی انداز میں بیٹھی تھی، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ اپنے قریب ہی اتنا زبردست شور پیدا ہونے کے باوجود اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ جس جگہ تانگے کا پہیہ باغ کی پختہ دیوار سے ٹکرایا وہاں سے عورت کا فاصلہ بمشکل 10 گز تھا۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ جب کسی شخص کے عقب میں اچانک شور بلند ہو تو وہ مڑ کر دیکھتا ہے، مگر یہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اتفاقیہ بات تھی کہ جس لمحے پختہ دیوار سے تانگے کا تصادم ہوا اس وقت بھی میری نگاہ اس چادر پوش عورت پر ہی تھی۔ یا تو وہ ہمارے کوچوان کی طرح گونگی بہری تھی یا بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ میں نے قریشی کی توجہ کنارے پر بیٹھی عورت کی طرف دلائی۔ وہ بھی عورت کے انداز پر مسکرانے لگا۔ کوچوان ہوشیار شخص تھا۔ اس نے تانگے کے اندر سے 1-2 اوزار نکالے، لکڑی کی ایک موٹی لٹ کو کار کے جیک کی طرح استعمال کیا اور پہیے کی مرمت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اشاروں کے نام ہمیں بتایا کہ 5-10 منٹ میں تانگا پھر سفر کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں اور قریشی ایک پگڈنڈی پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ عورت اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اگر وہ کسی ویگن یا تانگے کا انتظار کر رہی تھی تو یوں منہ پھیرے کیوں بیٹھی تھی؟ شاید وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی یا اسے توقع تھی کہ جو بھی سواری گزرے گی خود ہی اسے متوجہ کر لے گی۔ 4-5 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ سڑک کے کنارے بیٹھی عورت بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہمارے پاس سے گزرتی ہوئی قریبی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے چپل پہن رکھی تھی اور پاؤں میں اس کے سیاہ جرابیں تھیں۔ اس کی چال ڈھال دیکھ کر میں شک میں پڑ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے چادر میں کوئی بہروپیہ چھپا ہوا ہے۔ بات سنو، میں نے اسے پکار کر کہا۔ چادر پوش نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے چند قدم تیزی سے اٹھا کر چادر پوش کو جا لیا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ کلائی ہاتھ میں آتے ہی میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ یہ کسی عورت کی کلائی نہیں تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے چادر ہٹائی۔ میرے سامنے ایک جوان سال مرد کا چہرہ تھا۔ اس کی عمر 23-24 سال کے قریب ہوگی۔ وہ دیکھنے میں ہی غریب صورت اور مفلوق الحال نظر آتا تھا۔ اس کی رنگت سیاہی مائل تھی اور اس میں خاص قسم کا چکنا پن تھا۔ اس قسم کی رنگت عام طور پر موٹر میکینک حضرات کی ہوتی ہے یا ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا تعلق مشینری کی مرمت یا دیکھ بھال سے ہوتا ہے۔ نوجوان تھر تھر کانپ رہا تھا اور اضطراری طور پر اپنا آپ مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔
وہ باقاعدہ رونے لگا۔ اسی دوران میں ہمارا کوچوان بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے حلق سے غوں غاں کی آواز نکال کر وائیولا شروع کر دیا اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ اس شخص کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ شخص اسی قصبے کا رہنے والا تھا جہاں سے ہم آئے ہیں۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ اس کے رونے دھونے میں تیزی آ گئی۔ کوچوان نے اشاروں کے نام ہمیں سمجھایا کہ یہ شخص موٹر میکینک ہے اور یہی 2-3 دن پہلے دیوار پھاند کر چودھری شیر محمد کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ ان لوگوں کی تلاش میں چودھری اور اس کے کارندوں نے دن رات ایک کیا ہوا تھا، اور آج بغیر کسی خاص کوشش کے ان بھگوڑوں میں سے ایک ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے چادر پوش کی چادر اس کے گلے میں ڈال دی اور اسے بل دے کر رسی بنا لی۔ اب وہ اس قابل نہیں تھا کہ اچانک اپنا آپ چھڑا کر بھاگ سکتا۔ میں نے قمیص کے نیچے سے پسٹل نکال لیا اور اس کی نال اس نوجوان کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، زندگی چاہتے تو چپ چاپ اپنے ٹھکانے پر لے چلو۔ میں واقعی غصے میں تھا۔ میرے تاثرات نے اس کے خوف میں نمایاں اضافہ کیا۔ چند دن پہلے جس انداز میں صفیہ نامی لڑکی نے پکڑے جانے پر منت سماجت کی تھی، وہ بھی منت سماجت کرنے لگا۔ یتیمی مسکینی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ آنکھوں میں خباثت بھی تھی۔ میں نے اسے کچھ مزید ڈرایا دھمکایا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے پر لے جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ساتھ ساتھ وہ ہاتھ بھی جوڑ رہا تھا کہ میں اس کی بے گناہی پر یقین کر لوں۔ 5-10 منٹ میں تانگا بالکل فٹ ہو گیا۔ ہم نے بہروپیے نوجوان کو تانگے پر سوار کیا اور اس کی نشاندہی پر تانگا ایک کچے راستے پر ڈال دیا۔ راستے میں نوجوان نے جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ صفیہ نامی گھریلو ملازمہ کا دیور تنویر احمد ہے۔ صفیہ کا خاوند اشفاق احمد اس کا بڑا بھائی تھا اور فالج کے سبب ایک ٹانگ اور ایک بازو سے معذور تھا۔ یہ لوگ آج کل شیر محمد کے خوف سے ایک مقامی زمیندار رانا سلطان کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے اور اس کے لیے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہے تھے۔ میں نے تنویر سے پوچھا کہ ان لوگوں کو شیر محمد کے ڈر سے بھاگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بس جی، ہم کو اس دن والی بات کا ڈر تھا۔ کس دن والی بات کا؟ وہ جب ہم ٹریکٹر کا انجن لینے کے لیے چوری چھپے حویلی میں آئے تھے نا، تو آپ نے جی میری بھاوج کو موقع پر پکڑ لیا تھا۔ بعد میں آپ نے تسلی تو دی تھی کہ آپ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، پر ہمیں ڈر تھا کہ آپ بتا دیں گے اور چوری صاحب ہم تینوں کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ میں نے اسے تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تم بکواس کر رہے ہو، انجن وغیرہ کا کوئی چکر ہی نہیں تھا۔ وہ انجن تو چودھری نے خود تمہاری بھاوج کو دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے اٹھوا کر حویلی سے لے جاؤ۔ اس رات تم لوگ کسی اور چکر میں حویلی کے اندر گھسے تھے۔ اگر تم خود اس چکر کے بارے میں بتا دو تو تمہارے حق میں اچھا ہوگا، ورنہ بہت ذلیل ہونا پڑے گا تمہیں اپنی بھاوج سمیت۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور قسمیں کھانے لگا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چکر نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم یہ عورتوں والا بھیس بدل کر کہاں جا رہے تھے؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، میں راجگیری کا کام بھی جانتا ہوں۔ میں نے سوچا جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے لاہور جا کر کچھ دہاڑی لگا لوں، مگر پکڑے جانے کا بھی بڑا ڈر تھا جی۔ بھاوج نے مشورہ دیا کہ میرے کپڑے پہن لو اور چوری سے نکل جاؤ۔ قریشی نے پوچھا، مگر یہ چکر کیا ہے؟ تمہارے پیچھے تانگے کا پہیہ نکلا، اچھا بھلا شور ہوا، پھر بھی تم نے مڑ کر نہیں دیکھا؟ وہ دراصل میں نے دیکھ لیا تھا جی آپ کو۔ میں نے حویلی کا تانگا پہچان کر منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ پھر جب تانگے کا پہیہ نکل گیا اور آپ وہیں کھڑے ہو گئے تو میں نے سوچا کہیں آپ کوئی گل بات کرنے کے لیے میرے پاس ہی نہ آ جائے۔ میں نے وہاں سے نکل کے جانا چاہا اور پکڑا گیا۔ اس دوران ہم کپاس کے کھیتوں کے درمیان بنے ہوئے ایک ڈیرے پر پہنچ گئے۔ یہ نیچی چھت والے 5-6 کمرے تھے۔ ہینڈ پمپ لگا تھا، بھینسوں کے لیے چھپر وغیرہ ڈالے گئے تھے۔ اس ڈیرے کے پچھواڑے ایک چھوٹے سے کچے کمرے میں ہماری ملاقات تنویر کی بھاوج صفیہ اور اس کے معذور خاوند اشفاق سے ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر صفیہ کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی اپنے دیور اور کبھی ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگتی۔ میں نے گھر کے چھوٹے سے صحن میں گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ کوچوان کو تانگے سمیت ہم نے ڈیرے سے کافی فاصلے پر درختوں کے درمیان کھڑا کیا تھا۔ قریشی بھاری تن و توش کا مالک تھا، دیکھنے میں بھی روبدار لگتا تھا۔ میں نے صفیہ سے مخاطب ہو کر قریشی کی طرف اشارہ کیا، جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ لاہور کے ایک بہت بڑے تھانے کے SHO ہیں۔ جب یہ سختی کرنے پر آتے ہیں تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ تم تو ایک لڑکی ہو اور نازک بدن بھی، کیوں خواہ خود کو عذاب میں ڈالتی ہو؟ جو کچھ تم نے اور تمہارے دیور صاحب نے اپنی مٹی پلید کرانے کے بعد بتانا ہے وہ پہلے ہی بتا دو۔ پولیس کے ذکر نے صفیہ کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ ڈری ڈری نظروں سے اونچے لمبے قریشی کو وہ دیکھ رہی تھی۔ قریشی نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے صفیہ کو 2-3 جھاپڑ لگائے اور فحش گالیاں دیں۔
یقیناً ان گالیوں کو سن کر صفیہ کے دل میں قریشی کے تھانے دار ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ جب قریشی نے خالص تھانے دارانہ انداز میں دھمکی دی اور صفیہ کے سامنے ہی اس کے چالباز دیور کے زنانہ کپڑے اتارنے کی بات کی تو وہ ایک دم پسیج گئی اور زبان کھولنے پر آمادہ نظر آنے لگی۔ در حقیقت یہ لوگ بڑے چھوٹے پیمانے کے وارداتیے تھے، اٹھائی گیری، چوری چکاری، نوسر بازی، بس اسی قسم کے مشاغل تھے ان کے۔ اپنے کریئر میں یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالا، نہ صرف ہاتھ ڈالا بلکہ ناکام بھی ہوئے۔ غزالہ کے حوالے سے پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں تھی۔ میرے دوست شیر محمد کی طرح رانا سلطان بھی علاقے کا کھاتا پیتا زمیندار تھا، بلکہ زمین کے اعتبار سے وہ شیر محمد سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کا ایک کارندہ غیاث عرف غیاسہ چند روز پہلے رات کے وقت سندلی نامی قصبے میں آیا۔ وہ صفیہ کے دیور تنویر کو موٹر میکینک کی حیثیت سے بہت دیر سے جانتا تھا، بلکہ یہ جان پہچان دوستی کی حدوں کو چھوتی تھی۔ غیاسہ نے تنویر سے کہا کہ تمہارے قصبے میں آج کل ایک ڈاکٹر آئی ہوئی ہے، ایک مریض کو دکھانا ضروری ہے۔ تم کسی طرح اس ڈاکٹر سے کہو کہ وہ گھنٹہ ڈیڑھ نکال کر ہمارے ساتھ چلی جائے اور مریض دیکھ لے۔ تنویر نے کہا، او یار، وہ لوگ چوری صاحب کے مہمان ہیں اور بڑے اچے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کہیں جانے پر راضی نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر تم پوچھنا چاہتے تو خود شیر محمد صاحب سے پوچھ لو۔ غیاسہ اور تنویر احمد شیر محمد سے پوچھنے کے لیے حویلی کی طرف آئے۔ اتفاق سے اس وقت غزالہ شیخ قاسم کے ساتھ حویلی سے باہر ہی موجود تھی۔ وہ شیخ کو چہل قدمی کرانے کے لیے باہر لائی تھی اور دونوں دیہات کی تاروں بھری رات کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ غیاسہ نے براہ راست ڈاکٹر غزالہ سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ ایک اجڑ دیہاتی تھا، اس کے بات کرنے کا انداز مؤثر نہیں تھا۔ جب غزالہ نے کہیں جانے سے معذوری ظاہر کی تو وہ اسے رشوت کی جھلک دکھانے لگا۔ غزالہ بھڑک اٹھی اور اس نے غیاسے کو برا بھلا کہا۔ شیخ نے بھی انگلش میں تھوڑی بہت گھن گرج کا مظاہرہ کیا۔ غیاسہ واپس چلا گیا۔ اگلے روز رات کو وہ پھر تنویر کے پاس آ دھمکا۔ اس نے بتایا کہ مریض کی حالت خراب ہے، مجبوری یہ کہ اسے اسپتال بھی نہیں لے جایا جا سکتا۔ چودھری رانا نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح لیڈی ڈاکٹر کو لایا جائے۔ تنویر نے کہا کہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، وہ صاف انکار کر چکی ہے۔ غیاسہ بولا، ٹھیک ہے، اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تو ہم ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بندے کی جان بچانا ڈاکٹر کی ضد سے زیادہ اہم بات ہے۔ غیاسہ نے تنویر سے کہا کہ ہم صفیہ سے ملنے کے بہانے حویلی جاتے ہیں، ڈاکٹرنی سے بات کرتے ہیں۔ اگر وہ جانے کو تیار ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے زبردستی لے جائیں گے۔ تنویر جانتا تھا کہ یہ خطرناک کام ہے۔ وہ کسی طور آمادہ نہیں تھا، لیکن غیاسہ نے ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر اس کام کے لیے اسے آمادہ کر لیا۔ تنویر کی بھاوش صفیہ ملازمہ کی حیثیت سے رات کو حویلی میں ہی رہتی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے بہانے حویلی میں گئے، اسے ساری بات بتائی۔ پھر صفیہ غیاسے کو لے کر ڈاکٹر غزالہ کے پاس گئی۔ غیاسہ نے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی اور نرم لہجے میں غزالہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ جا کر مریض کو دیکھ لے۔ غزالہ نے ایک بار پھر معذرت کی اور بتایا کہ اس کے شوہر بیمار ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مریض کو گاڑی میں ڈال کر یہاں لے آئیں، اس سے جو کچھ ہو سکے گا وہ کرے گی۔ غیاسہ دل ہی دل میں کھولتا ہوا غزالہ کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ تنویر اور صفیہ کے ساتھ مل کر غزالہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ جب اتفاقاً میرا ادھر سے گزر ہوا اور میں نے صفیہ اور تنویر کو چوروں کی طرح دیوار کے سائے میں کھڑے دیکھ لیا۔ میرے ہاتھ میں خوابدیدہ چوکیدار کی رائفل تھی۔ وہ دونوں میرے انداز سے نہ جانے کیا سمجھے کہ انہوں نے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے دوڑ کر صفیہ کو پکڑا، جبکہ تنویر اور غیاسہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ حاضر دماغ صفیہ نے اصل بات چھپانے کے لیے فوراً ٹریکٹر کے ناکارہ انجن والا بہانہ گھڑ دیا۔ دوسری طرف غیاسہ جس مریض کے لیے غزالہ کو لے جانا چاہتا تھا، اس کی حالت بدستور خراب تھی۔ صرف ایک روز بعد میں نے غزالہ اور شیخ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چودھری نے اپنے ذاتی ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ اگلے روز صبح سویرے آ کر دونوں مہمانوں کو اپنے ساتھ لاہور لے جائے۔ صفیہ چونکہ حویلی میں ہی رہتی تھی، لہٰذا اسے اس پروگرام کا علم ہو گیا۔ اس نے لالچ کا دامن پکڑا اور تنویر کے ذریعے یہ اطلاع غیاسہ تک پہنچا دی۔ غیاسہ کے لیے بہت آسان تھا کہ ویران راستے پر جاتی ہوئی گاڑی روک کر غزالہ کو بزور بازو اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ رانا سلطان کا خاص کارندہ تھا اور اس میں اجڑ لوگوں جیسی ہٹ دھرمی تھی۔ وہ غزالہ کو بہر صورت اپنے مریض کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ پروگرام کے مطابق غیاسے کے ٹاٹا پور ساتھیوں نے پمپی والے موڑ پر شیر محمد کی گاڑی پر حملہ کیا اور ڈرائیور خانو کو شدید زخمی کر دیا۔ خانو کی بیوی کے بارے میں انہیں شبہ گزرا کہ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ جب اصلیت کا پتہ چلا تو وہ بھنا گئے اور جاتے جاتے خوفزدہ عورت کے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ کر لے گئے۔ یاد رہے کہ اس حملے میں غیاسہ خود شریک نہیں تھا۔ یہ وہ مکمل رودات تھی جو صفیہ نامی ملازمہ کی زبانی مجھ تک پہنچی۔
صفیہ نے بتایا کہ جب چودھری صاحب کا ڈرائیور خانو شدید زخمی ہو گیا تو وہ سخت خوفزدہ ہو گئی۔ وہ شیر محمد کی سخت طبیعت سے واقف تھی۔ اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر شیر محمد کو پتہ چل گیا کہ اس واردات میں صفیہ ملوث ہے تو وہ اسے الٹا لٹکا کر اس کی چمڑی ادھیڑ دے گا اور اگلی پچھلی ساری کسر نکل جائے گی۔ وہ اپنے شوہر اور دیور کے ساتھ قصبے سے غائب ہو گئی اور یہاں چودھری رانا سلطان کی پناہ میں آ گئی۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں نکلا تھا جتنا میں نے تصور کیا تھا، پھر بھی اپنی جگہ اس کی اہمیت تھی۔ یہ گتھی سلجھ گئی تھی کہ غزالہ کے در پہ کون لوگ تھے۔ میں غیاسے نام کے اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس مریض کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اس سارے واقعے میں غیاسے کی ہٹ دھرمی نمایاں نظر آئی۔ جتنی کوشش اس نے غزالہ کو لے جانے کی تھی، اتنی کوشش وہ کہیں اور کرتا تو شاید کوئی دوسرا ڈاکٹر اس کے مریض کو دیکھنے پر آمادہ ہو جاتا، مگر وہ تو جیسے ادھار کہہ بیٹھا تھا کہ غزالہ ہی کو لے کر جائے گا۔ اگر یہ شخص واقعی ضد پر اترا ہوا تھا تو پھر اب بھی غزالہ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا تھا۔ کیا خیال ہے قریشی؟ اس فن خان غیاسے کو دیکھ لیں؟ چھوڑ یار، ہمیں اس نئے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے چکر پہلے ہی کم نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا اور خاص مسئلہ ڈاکٹر حمزہ کا ہے۔ ہمیں سارا زور اس کی تلاش میں لگانا چاہیے۔ لیکن یار غزالہ بھی تو اہم ہے۔ اگر ان لوگوں نے ضد میں آ کر اسے پھر تنگ کرنے کی کوشش کی تو؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو غزالہ اور شیخ نے کون سا ہفتوں تک یہاں رہنا ہے؟ تم خود ہی کہہ چکا کہ چند روز تک انہیں چھوڑ دو گے۔ بات چند روز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حمزہ کو ملنا چاہیے۔ میرے خیال میں جب تک ڈاکٹر حمزہ دستیاب نہیں ہو جاتا ہمیں شیخ کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ شاید تم ابھی تک اسی سوچ میں کہ حمزہ کے غائب ہو جانے میں شنکر کا ہاتھ ہے۔ یار یہ بات میرے دل کو تو کچھ نہیں لگتی، آگے کی اللہ جانے۔ قریشی کی بات سن کر میرا دل ایک بار پھر غم کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ حقیقت بے حد تلخ تھی لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حمزہ کی زندگی کے امکانات مسلسل معدوم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ہم دونوں چونک گئے۔ گھر سے باہر ایک کھٹارا جیپ رکنے کی آواز آئی۔ جیپ کی آواز سن کر صفیہ اور اس کے دیور کی آنکھوں میں چمک نظر آنے لگی۔ کون آیا ہے؟ میں نے صفیہ سے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے غیاسہ ہوگا۔ چند لمحے بعد جیپ کا انجن بند ہو گیا۔ میں نے ننھے منھے طاقتور پسٹل کی نال صفیہ کے دیور کی گردن پر لگا دی اور اس سے کہا کہ اگر اس نے آواز نکالی تو جان سے جائے گا۔ پھر میں اسے ساتھ والے کمرے میں لے کر چھپ گیا۔ قریشی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے صفیہ سے کہا کہ وہ غیاسے کے ساتھ نارمل انداز میں بات کرے۔ اگر اس نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تنویر کی جان کی خیر نہیں۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد غیاسہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ لمبا تڑنگا تھا۔ اس نے سفید تہبند پر فیروزی رنگ کا چمکدار کرتا پہن رکھا تھا۔ گھنی مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ شکل و صورت سے واقعی پھڈے باز لگتا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے صفیہ سے پوچھا، تنویرہ کدھر ہے ہوئے؟ شہر چلا گیا ہے۔ زنانے کپڑے پہنا دیے تھے اسے؟ ہاں۔ چلو اچھا ہوا، 3-4 دہاڑیاں ہی لگایا آئے گا۔ اور وہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ افیم کی ڈلی کھا کر سویا پڑا ہے صبح سے۔ واقعی جب سے ہم یہاں آئے تھے صفیہ کا شوہر مسلسل سو رہا تھا۔ غیاث کے چہرے پر چمک نظر آئی اور اس نے بڑی بے باکی سے ہاتھ بڑھا کر لڑکی کی کمر پر چٹکی کاٹی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ وہ واضح طور پر حواس باختہ نظر آ رہی تھی مگر غیاث نے اس کی کیفیت پر غور نہیں کیا اور چارپائی پر بیٹھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لڑکی بہت ارزا بھی نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس سے ملنے والا ہر شخص اس کے در پہ ہو جاتا ہے۔ میں اور قریشی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو غیاسے کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور کڑک کر بولا، اوئے کون ہو تم؟ تیرا باپ ہوں میں، اور یہ تایا ہے تیرا، میں نے کہا اور ایک زوردار ٹانگ غیاسے کے چہرے پر رسید کی۔ وہ ڈکرا کر رہ گیا۔ لڑکی چیخ مار کر اس کی گود سے نکلی اور ایک کونے میں سمٹ گئی۔ منہ پر ٹانگ کھانے کے بعد غیاسے کو بڑی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ اس مسرت کے عملی اظہار کے لیے اس نے گالی دی اور تیزی سے میری طرف آیا، جیسے برسوں بعد مجھ سے ملا ہو اور بغلگیر ہونا چاہتا ہو۔ میں نے خود کو اس کی زد سے بچایا اور دائیں ہاتھ کا بھرپور مکہ اس کی تھوڑی پر رسید کر دیا۔ وہ ناک آؤٹ ہونے والے باکسر کی طرح چکرا کر کمرے کے وسط میں گرا اور پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ خود کو بہت توپ چیز سمجھتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اسے زمین چاٹنا پڑے گی، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے سامنے جس پر وہ اپنا روب گانٹنے اور دبدبہ جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔
میرے مکے نے اس کے کم از کم 2 دانت جڑوں سے ہلا دیے تھے۔ میں نے پسٹل اس کی طرف سیدھا کیا اور اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ غیاثہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے مجھے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ قریشی نے کہا، شاہ جہان، اس کے چہرے پہ سب سے بری چیز اس کی مونچھیں ہیں۔ وہ سامنے سیفٹی ریزر پڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی مونچھیں صاف کر دیں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ یعنی نہ رہیں گی مونچھیں، نہ کرے گا بدماشی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک دم غیاسے کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھری تھی۔ اس کے لب تھرائے۔ وہ میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، آپ شاہ جہان ہیں؟ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آپ استاد جہانی ہے نا؟ میں نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ آپ کو جھوک زامن کا غنڈہ کاربین یاد ہوگا، اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں بھی ان دنوں اس کے گینگ میں شامل تھا۔ میں نے غیاسے کی گردن پر سے پاؤں اٹھا لیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے فیروزی کرتے کے پلو سے اپنے خون آلود ہونٹ پونچھنے لگا۔ اس نے اپنی آستین اوپر اٹھائی۔ کوہنی سے ذرا اوپر اس کے بازو پر ایک پرانے زخم کا بڑا سا نشان تھا۔ یہ تیز دھار آلے کا زخم تھا۔ غیاسہ بولا، یہ زخم آپ ہی کے چاقو سے آیا تھا؟ قریشی مسکرا دیا، لیکن اس زخم پر شاہ جہان کے سائن تو نہیں ہے نا؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ زخم اسی نے لگایا تھا؟ میں کوئی شکایت تھوڑی کر رہا ہوں جی، لڑائی اور محبت میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاہ جہان سے تمہارا تعلق کتنا قریبی ہے۔ قریشی نے اس کی بات پھر اچک لی۔ میں تو صرف آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جی، میری اتنی جرأت کہاں کہ آپ پر ہاتھ اٹھاؤں؟ جو کچھ بھی ہوا بے خبری میں ہوا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ صفیہ اور اس کے دیور تنویر کے چہرے پر موسلا دھار حیرت برس رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو شخص ان کے لیے جگہ ڈاکو تھا، اب وہ جیرا مسلی نظر آتا تھا۔ اس کی غراہٹ گھگیاہٹ میں بدل چکی تھی اور اس کے چٹکیاں کاٹنے والے بے لگام ہاتھ اب ہمارے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ یہی دنیا کا دستور ہے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ میں نے غیاسے کی مکمل تلاشی لی اور اسے کمرے کے گوشے میں فرش پر بٹھا دیا۔ رانا سلطان کون ہے؟ وہ چودھری صاحب ہیں جی، گاؤں کے، بڑے اچھے شخص ہیں۔ ظاہر ہے جس شخص نے تم جیسا کارندہ پال رکھا وہ اچھا ہی ہوگا۔ میں پھر معافی چاہتا ہوں جی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیہات میں عام لوگوں کو روب وغیرہ میں رکھنے کے لیے ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے ہی پڑتے ہیں، ورنہ دل کا برا نہیں ہوں جی میں۔ اور چودھری سلطان صاحب تو ویسے ہی بالکل اور ٹائپ کے بندے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس طرح کا چودھری پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بالکل اور طرح کے بندے ہیں وہ۔ چلو دیکھ لیتے ہیں اس اور طرح کے بندے کو بھی، لیکن ایک بات میں تمہیں ابھی بتا دوں، اگر تم نے یا رانا سلطان کے کسی بندے نے دوبارہ صندلی قصبے کا رخ کیا اور ڈاکٹر غزالہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا حشر خراب کر دوں گا۔ بس جی، بے خبری میں غلطی ہو گئی، آئندہ ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ کہتے تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ تمہاری معافی سے کیا ہوتا ہے؟ معافی تو اس شخص کو مانگنی چاہیے جس کے تم کارندے ہو۔ نہیں جناب، میں آپ کے سامنے بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں، چودھری سلطان صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کو یہاں لانے کے لیے میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی طرف سے کیا۔ چودھری صاحب کو تو ان باتوں کی خبر تک نہیں ہے۔ قریشی نے پوچھا، وہ مریضہ کون ہے جس کے لیے تم ڈاکٹر غزالہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں جی، وہ مریضہ نہیں، مریض ہے۔ تو پھر اس میں سے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا یا اسپتال بھی نہیں جا سکتا؟ بس جی، کوئی مسئلہ ہے مگر مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم۔ معلوم نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں جہانی صاحب، بس مجھے اتنا ہی پتہ کہ کوئی شخص زخمی ہے اور وہ کسی اسپتال یا کلینک وغیرہ نہیں جانا چاہتا۔ میں نے پسٹل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اٹھو، میں تمہارے چودھری رانا سلطان سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ پستول بے شک اپنی جیب میں رکھ لیں جناب، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے حکم کی سرتابی کروں۔ یہ پستول تمہارے حق میں بہتر ہے، تم اپنے چودھری سے کہہ سکو گے کہ ہم تمہیں یہاں تک اس طرح لے کے آئے اور تم مجبوری کی حالت میں ہمیں حویلی تک لائے ہو۔ بات غیاسے کی سمجھ میں آ گئی، لہٰذا اس نے پستول ہٹانے کے سلسلے میں مجھ پر زیادہ زور نہیں دیا۔ میں نے پستول اپنی بکل کے اندر کر لیا اور غیاسے کو ڈیرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ رانا سلطان کی 2 منزلہ حویلی اس ڈیرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ قریشی کو میں نے ڈیرے میں ہی رہنے دیا تاکہ وہ صفیہ اور اس کے دیور پر نظر رکھ سکے۔ قریباً 5 منٹ بعد ہمیں خوبصورت حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔
یہ دیہاتی علاقہ تھا، اس کے باوجود حویلی کی بناوٹ اور سجاوٹ میں شہری جھلک پائی جاتی تھی۔ حویلی کے مین دروازے سے باہر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر لنگر خانہ کے الفاظ لکھے تھے۔ پتہ نہیں یہ واقعی حویلی والوں کی خدا ترسی تھی یا بس یوں ہی رسمی کارروائی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حویلی کے 2 مسلح کارندوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ کہاں جا رہے ہو جوانا؟ یہ چودھری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری جگہ غیاثہ نے جواب دیا۔ لیکن چودھری جی تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم انتظار کر لیتے ہیں، بیٹھک اسی کام کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، دراصل مجھے غیاثہ نے اشارے سے سمجھا دیا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، چودھری صاحب اندر ہی ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تم بغیر پوچھے اندر کیوں گھستے چلے آ رہے ہو؟ کارندے نے مجھے روکنے کے لیے میرے بازو پر ہاتھ ڈالا۔ میرا موڈ بڑا تلخ ہو رہا تھا۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں اسے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ ایک دوسرا شخص آگے آیا تو میں نے اسے بھی دھکا دے دیا اور اندر چلا گیا۔ میں جانتا تھا یہ ایک چھوٹے سے چودھری کے چھوٹے چھوٹے بے حوصلہ غنڈے ہیں۔ بندوقڑیوں کے باوجود ان میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے۔ وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ اسی دوران میں اندرونی احاطے میں داخل ہو گیا۔ عام حویلیوں کے برعکس یہاں کا احاطہ گراسی لان کی شکل میں تھا۔ چاروں طرف پھولوں کی طویل کیاریاں تھیں۔ اچانک میری نگاہ ایک منظر پر پڑی اور میں اپنی جگہ پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا رہ گیا، آنکھوں کے سوا جیسے میرا پورا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ میں نے ایک وہیل چیئر دیکھی تھی اور اس پر نوجوان ڈاکٹر حمزہ کو دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی حمزہ نے منہ پھیر لیا اور تیزی سے چیئر کے پہیے کو گھماتا ہوا مولسری کے ایک پودے کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ چند لمحے بعد میں اپنے حواس میں آیا اور تیزی سے ڈاکٹر حمزہ کے پیچھے بھاگا۔ میں پودوں کے عقب میں پہنچا تو حمزہ وہیل چیئر سمیت برآمدے تک پہنچ چکا تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چیئر کا ایک پہیہ کھڈ میں گیا اور وہ ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں نے دوڑ کر حمزہ کو سنبھالا۔ وہ کرسی کے ساتھ ہی الٹا پڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے بازو کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا اور اس کا پورا جسم کانپتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ رو رہا ہے۔ پھر میری نگاہ اس کے بائیں بازو پر پڑی اور دل پر گھونسا سا لگا۔ اس کا ہاتھ کلائی پر سے غائب تھا۔ کٹے ہوئے بازو پر سفید بینڈیج کی گئی تھی۔ کرسی سے الٹنے کی وجہ سے زخمی بازو پر ضرب لگی تھی اور بینڈیج پر خون کے تازہ قطرے نظر آنے لگے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کر کے حمزہ کا بازو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس کا ایک رخسار مٹی سے لتھڑا ہوا تھا اور آنکھ سے بہنے والا آنسو اس مٹی پر لکیر سی بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حسرت برس رہی تھی۔ حمزہ، یہ کیا ہوا؟ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا اور میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ غم اور خوشی اس طرح آپس میں مل گئے تھے کہ ایک دوسرے کو جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ سیلے غم پہ بندھنے والا کوئی عظیم و شان بند ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور حمزہ کے آنسوؤں کے منہ زور دھارے بہہ نکلے۔ وہ میری باہوں میں چہرہ چھپا کر زار و قطار رونے لگا۔ ہمارے ارد گرد رانا سلطان کے مسلح محافظ تھے اور حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حمزہ کی ایک ٹانگ پر بھی گھٹنے تک پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور خون کے تازہ دھبے نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک بڑا ڈرامائی سا منظر تھا اور اس کی تلخی میرے رگوں پے میں گھل رہی تھی۔ حمزہ نے کرہاتے ہوئے کہا، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ پلیز آپ چلے جائیں، مجھے دھنا چھوڑ دیں، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، پلیز آپ چلے جائیں۔ حوصلہ کرو حمزہ، تم تو بہت بہادر نوجوان ہو۔ میں بہادر نہیں ہوں، میں بڑا بزدل ہوں۔ آپ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرنا بھائی جان، اور نہ کسی اور کو میرے بارے میں بتانا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں پلیز۔ اس نے باقاعدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ جوڑنے کے لیے 2 ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ حسرت کی تصویر بن کے رہ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بے اختیار اس کا رخسار چوم لیا۔ نہ جانے کیوں ان لمحوں میں شفتہ کی معصوم صورت میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ ایک ہی لمحے میں میرے ذہن نے واقعات کی کئی کڑیاں آپس میں جوڑ دیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ سا کھنچ گیا اور میں جان گیا کہ حویلی میں ہونے والے دھماکوں کے بعد حمزہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یقیناً اس کے جسم پر جو سنگین زخم دکھائی دے رہے تھے وہ انہی بارودی دھماکوں کی نشانی تھی جنہوں نے چند روز پہلے قادر زمان کی حویلی کو تہو بالا کیا تھا۔ ان دھماکوں میں حمزہ کا ہاتھ اڑ گیا تھا اور ٹانگ زخمی ہوئی تھی۔ چونکہ اس وقت زخم تازہ تھے اور قوت برداشت بھی تھی، لہٰذا حمزہ کسی طرح حویلی سے نکل گیا اور پھر نامعلوم طریقے سے وہ یہاں زمیندار رانا سلطان کی حویلی تک پہنچا تھا۔ میں ابھی رانا سلطان سے ملا نہیں تھا، لیکن آثار سے نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک بھلا مانس شخص ہے۔ غالباً اس نے حمزہ کو پناہ دے دی تھی۔
معذور ہو جانے کے بعد حمزہ کو حوصلہ نہیں رہا کہ وہ کسی اور کے سامنے اور خاص طور پر شفتہ کے روبرو ہو، اسی لیے اس نے رانا سے درخواست کی ہوگی کہ وہ یہاں اس کی موجودگی کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، یہاں تک کہ وہ اپنے زہر آلود زخم کو لے کر کسی اسپتال بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے اسی رویے کے سبب رانا سلطان اس کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا، یہاں کسی ڈاکٹر کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رانے کا کارندہ غزالہ کے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے حمزہ کا پٹیوں میں جکڑا ہوا پاؤں دیکھا، ٹانگ نیلی ہو رہی تھی، یہ زہر پیدا ہونے کی علامتیں تھیں۔ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ ایسے کیسز میں مریض کی جان بچانے کے لیے عموماً جسم کا متاثرہ حصہ الگ کرنا پڑ جاتا ہے۔ حمزہ کی جان بھی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس وقت کسی اچھے اسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بے وقوف اپنے آپ کو یہاں چھپائے بیٹھا تھا۔ خود ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی حالت کے بارے میں خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر وہ اتنا بددل ہو چکا تھا کہ جان بوجھ کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اسی دوران ایک لمبا تڑنگا باروب شخص مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہی رانا سلطان ہے۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی میں اس کا سرخ و سفید چہرہ خوب جچ رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کون ہیں آپ؟ میں انہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے حمزہ کی طرف اشارہ کیا۔ حمزہ چیخ کر بولا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں کہہ چکا ہوں مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اس کی آواز حویلی کی بلند چھتوں کے نیچے دور تک گونج گئی۔ میں نے ایک بار پھر حمزہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ میری گرفت سے نکل جا رہا تھا۔ چھوڑ دے مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ رانا سلطان تیزی سے آگے آیا اور اس نے مجھے پیچھے ہٹا کر حمزہ کا سر تھپ تھپایا اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ حمزہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا وہ بے حد قابل رحم نظر آ رہا تھا۔ رانا سلطان نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں موقع سے دور ہٹ جاؤں۔ میں غیاسے کے ساتھ حویلی نما کوٹھی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ ہم سب بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ میں حالات کی نیرنگی پر حیران ہو رہا تھا۔ ہم نکلے تھے غزالہ کے بدخواہ کو ڈھونڈنے اور نتیجے پہ پہنچ گئے تھے گمشدہ حمزہ تک۔ تھوڑی دیر بعد زمیندار رانا سلطان وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور حمزہ سے میرا کیا تعلق ہے۔ میں نے اسے اپنے اور حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ وہ میری چھوٹی بہن کا منگیتر ہے اور عنقریب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ لاہور میں حمزہ کی والدہ اس کی گمشدگی کے سبب سخت پریشان ہیں اور ان کو خرابی صحت کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ رانا سلطان دھیمے لہجے میں بات کرنے والا ایک پڑھا لکھا زمیندار نظر آتا تھا، بلکہ وہ زمیندار نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لباس سے لے کر شکل و صورت تک اس کا کچھ بھی زمیندار یا چودھریوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ آج سے 6 روز پہلے رات کے وقت وہ ایک شادی میں شریک ہو کر قصبے واپس آ رہا تھا۔ اس کے 5-6 ساتھی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ 2 گاڑیوں پر سوار وہ لوگ شیخو پورہ جانے والی سڑک پر آئے تو نشیب کی گھنی جھاڑیوں میں ان کی نگاہ ایک کھٹارا جیپ پر پڑی۔ اس کا ہارن مسلسل بجتا چلا جا رہا تھا اور لائٹس بھی روشن تھیں۔ در حقیقت ہارن کی آواز نہیں ان کی توجہ جیپ کی طرف مبذول کرائی تھی۔ جیپ کے ارد گرد کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے گاڑیاں روکی اور قریب جا کر دیکھا تو حمزہ ڈرائیونگ سیٹ پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے بازو اور ٹانگ سے نکلنے والا خون گاڑی کی نشست کو رنگین کر چکا تھا۔ رانا سلطان اور اس کے ساتھیوں نے زخمی حمزہ کو اٹھایا اور اپنے گاؤں تک لے آئے۔ پھر اس کے بازو اور ٹانگ کی مرہم پٹی کی گئی۔ صبح تک وہ ہوش میں آ گیا۔ رانا سلطان نے حمزہ کا نام پتہ پوچھا اور یہ جاننا چاہا کہ اس پر کیا بیتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے انکاری تھا۔ بس یہی تکرار کیے جا رہا تھا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا۔ تاہم جب اگلے روز دوپہر کے وقت ایک اخبار گاؤں آیا اور اس میں جھوک زامن کی حویلی میں ہونے والے شدید دھماکوں کی خبر پڑھی گئی تو رانا سلطان اور اس کے ساتھیوں کو شک گزرا کہ ہو نہ ہو یہ نوجوان بھی انہی دھماکوں میں زخمی ہوا ہے۔ رانا کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس بارے میں FIR درج کرائے، مگر جب وہ حمزہ کی غمزدہ صورت دیکھتا تو اسے اپنا ارادہ ڈان و ڈول محسوس ہونے لگتا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نوجوان خود کو ہر صورت میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ غالباً وہ اپنے دشمنوں سے خوفزدہ تھا۔ بلاخر سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑکے کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا، یعنی اس بارے میں پولیس کو اطلاع دے گا، نہ ہی کسی اور کو۔ لیکن اس کا علاج معالجہ بھی ضروری تھا۔ کٹے ہوئے بازو سے رسنے والا خون تو اگلے روز بند ہو گیا، مگر ٹانگ کو علاج معالجے کی شدید ضرورت تھی۔ پہلے رانا سلطان نے اپنے طور پر ایک کمپاؤنڈر سے رابطہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ اس کے بس کا روگ نہیں، بہتر ہے کہ مریض کو کسی بڑے اسپتال لے جایا جائے یا پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے۔ علاقے میں اچھا ڈاکٹر ملنا ناممکن تھا،
جو ایک ڈاکٹر موجود تھا اس پر رانا سلطان بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے خاص کارندے غیاسے کی زبانی سنا کہ قصبے میں ہی ایک لیڈی ڈاکٹر موجود ہے، وہ بڑے اسپتال کی سرجن ہے اور نوجوان مریض کے لیے اچھا مشورہ دے سکتی ہے۔ رانے نے غیاسے سے کہا کہ وہ کسی طرح ڈاکٹر کو حویلی میں لے آئے۔ غیاسے نے اپنے طور پر غزالہ کو حویلی لانے کی کوشش کی اور ناکام ہونے کے بعد زبردستی پر اتر آیا۔ رانا سلطان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک امن پسند اور صلح جو شخص ہے۔ اس میں ہمدردی اور محبت کے جذبات بھی موجود تھے۔ یہ محبت اور ہمدردی ہی تو تھی کہ وہ خطرہ مول لے کر ایک اجنبی نوجوان کو پناہ دیے ہوا تھا اور دن رات اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ حمزہ کو اسپتال سے دور رکھنا اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن وہ اس کی ضد کی وجہ سے بھی مجبور تھا اور توقع کر رہا تھا کہ شاید غیب سے کوئی معجزہ ظہور میں آ جائے اور حمزہ کی حالت سنبھل جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ حمزہ کے لیے رانا سلطان کی ہمدردی اور خیرخواہی محسوس کر کے میں بہت متاثر ہوا۔ اس کا ملازم غیاسہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ رانا سلطان کے سامنے میری تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہو گیا۔ اس نے رانا سلطان سے میرا تعارف اس طرح کرایا کہ وہ مجھے حمزہ کا بہترین سرپرست تصور کرنے لگا۔ رانا اور اس کے ساتھی میرے متعلق اخبارات میں پڑھ بھی چکے تھے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی عجوبے کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے رانا سلطان سے کہا کہ حمزہ کو فوراً اسپتال پہنچائے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا حمزہ سے تعلق مجھ سے زیادہ قریبی ہے اور آپ اسے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اس کی دماغی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کو رضامند کر لوں گا۔ اگر نہ ہو سکا تو ہم اسے خواب آور انجیکشن لگا دیں گے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اسپتال جانے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی خطرے کا احساس ہو رہا ہو۔ میں نے رانا سلطان کو گول مول جواب دیا تھا، ورنہ یہ حقیقت تھی کہ میں اس رویے کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ حمزہ حادثے کے بعد کیوں چھپتا پھر رہا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے معذور ہو چکا تھا اور ایک ٹانگ بھی شدید خطرے میں تھی۔ وہ شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا اور اپنی معذوریوں کے ساتھ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، غالباً خاص طور پر شفتہ کے سامنے۔ اس کے لیے سوچ ہی سہانے رو تھی کہ وہ اپنے کٹے پھٹے جسم کے ساتھ شفتہ کا سامنا کرے۔ رانا سلطان سے ملنے کے بعد میں نے حمزہ سے ملاقات کی۔ وہ کمرے میں بستر پر نیم دراز تھا۔ ایک خادم خدمت گزاری کے لیے دروازے پر چوکس کھڑا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بہرحال اب اس کی ہیجانی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور دھیمے لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے اس کی والدہ کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ہم سب اس کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے بے حد پریشان ہیں۔ حمزہ، مجھے تمہارے رویے پر افسوس ہے، شاید اس لیے کہ تم ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود اپنے آپ سے سنگین غفلت برت رہے ہو۔ کوئی بھی انجان شخص تمہاری ٹانگ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ تمہیں علاج کی فوری ضرورت ہے۔ میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا۔ کیا ہوا اگر حادثے میں تمہارا ہاتھ جاتا رہا ہے؟ اگر ایسا تو کسی وقت کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، میرے، قریشی کے ساتھ یا خود شفتہ کے ساتھ بھی۔ جو کچھ ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پھر تم کیوں پشیمان ہو رہے ہو؟ میں کافی دیر اپنی کوشش میں لگا رہا۔ اسی دوران میں رانا سلطان بھی آ گیا۔ ہم نے مل جل کر اسے سمجھایا اور شہر جانے پر نیم رضامند کر لیا۔ میں نے حمزہ سے حادثے میں زخمی ہونے کے بارے میں تفصیلات پوچھی۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہوا کہ حادثے کے وقت وہ دھماکے کی جگہ سے بہت قریب تھا۔ دھماکے کی شدت سے وہ لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں اور ہر طرف بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اچانک اسے ایسا لگا کہ اس کے پاؤں پر جیسے نیم گرم سیال گر رہا ہے۔ یہ اس کا اپنا خون تھا جو اس کے کٹے ہوئے بازو سے فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹانگ بہت بھاری محسوس ہوئی۔ ٹانگ پر بھی 2-3 گہرے زخم تھے۔ ایک جگہ سے پتلون میں سیاہی مائل سوراخ ہو چکا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ ہی نہ آیا کہ اس پر گزری کیا ہے۔ اس نے اپنے حواس بحال کیے اور اٹھ کر باہر کی طرف لپکا۔ اس وقت حویلی کے مہمان خانے والے حصے میں گھپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ گرتا پڑتا حویلی سے باہر آ گیا۔ یہاں مین گیٹ کے پاس ایک جیپ اسٹارٹ کھڑی تھی۔ اس کا انجن اسٹارٹ تھا اور ڈرائیور گاڑی کے قریب کھڑا دہشت زدہ نظروں سے حویلی سے اٹھتے دھوئیں کے بادل کو دیکھ رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب 2 زبردست دھماکے مزید ہوئے۔ 3-4 افراد گیٹ کے قریب سے بھاگ کر درختوں کی طرف چلے گئے۔ ان میں جیپ کا ڈرائیور بھی شامل تھا۔ جیپ کا ہارن ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے مسلسل بج رہا تھا۔ زخمی حمزہ نے خالی جیپ دیکھی تو بھاگ کر اس میں وہاں نکل آیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے اپنی تیزی سے بہتا ہوا خون روکنے کی کوشش کی اور کٹی ہوئی کلائی پر مضبوطی سے کپڑا لپیٹ لیا۔ خون کے اخراج اور صدمے کی شدت سے حمزہ کی آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں اڑ رہی تھیں، لیکن وہ جیپ کو آگے بڑھاتا چلا گیا۔ پختہ سڑک پر پہنچ کر اس نے تیز رفتاری سے سفر کیا۔
وہ لاہور میں اپنے دوست ایڈوکیٹ ارسلان کے پاس پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن لاہور پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ سست رفتاری سے رینگتی ہوئی جیپ اس کے قابو سے باہر ہو کر جھاڑیوں میں گھس گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حمزہ روداد سنا کر خاموش ہو گیا۔ اس کے سر سے جیسے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ میں حمزہ کو بذریعہ کار فوراً لاہور لے آیا۔ یہ ٹویوٹا کار رانا سلطان ہی کی تھی۔ قریشی اور زری سمیت باقی سب لوگ سندلی قصبے میں ہی رہے تھے۔ میں نے زری اور قریشی سے کہا کہ وہ شیخ اور غزالہ کی حفاظت پوری ذمہ داری سے کریں۔ میں حمزہ کو لاہور کے ایک جدید پرائیویٹ اسپتال لے آیا۔ یہ وہی ڈاکٹر مسز رقیہ والا اسپتال تھا۔ پہلو کے درد میں مبتلا ہونے کے بعد میں کافی عرصے یہاں رہ چکا تھا۔ کہنے کو تو یہ اسپتال تھا، لیکن اس کے در و دیوار سے میری بہت سی خوشگوار یادیں بھی وابستہ تھیں۔ اسی اسپتال میں دوران علاج غزالہ شب و روز میرے ساتھ رہی تھی۔ اس کی مہربان سرگوشیاں جیسے ابھی تک ان برآمدوں میں گونج رہی تھیں، اور اس کی خوبصورت ہنسی اسپتال کے سبزہ زاروں میں چکرا رہی تھی۔ اسی اسپتال کے کمرہ نمبر 10 میں وہ یادگار رات آئی تھی جب غزالہ کے لامبے بال میرے بستر پر منتشر ہو گئے تھے اور میں بے خبری میں ان بالوں پر کروٹ لے کر سویا رہا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ حمزہ کے حصے میں وہی کمرہ ہے جس میں میں ٹھہر چکا تھا، یعنی کمرہ نمبر 10۔ حمزہ کا فوراً مکمل طبی معائنہ ہوا۔ شہر کے معروف آرتھوپیڈک سرجن نے معائنے کے بعد بتایا کہ ٹانگ کے زخم کے سبب اس بات کا شدید خطرہ موجود ہے کہ زہر جسم میں سرایت کر جائے اور مریض کی جان مزید خطرے میں پڑ جائے۔ آئی ایم ویری سوری۔ بادی النظر میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ ایک اندوناک خبر تھی، لیکن جب اس سے زیادہ سنگین خبروں کا تصور ذہن میں آتا تو یہ خبر اپنی شدت کھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے قریشی اور زری کو ہدایت کر دی کہ وہ شفتہ یا انجم کو حمزہ کی سنگین حالت کے بارے میں کچھ نہ بتائیں، صرف یہ بتا دیں کہ اس کا سراغ مل گیا ہے اور وہ لاہور میں ہے۔ بہرحال حمزہ کی والدہ کو حمزہ سے ملانا ضروری تھا۔ وہ ایک قریبی اسپتال میں زیر علاج تھی۔ میں نے انہیں جا کر خوشخبری کے انداز میں بتایا کہ حمزہ مل گیا ہے۔ وہ بے چین مامتا بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کدھر ہے میرا بیٹا؟ کہاں چھوڑ آئے ہو اسے؟ وہ تھوڑا زخمی ہے اور ڈاکٹر نے اسے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میری تسلی کے لیے کوئی غلط بات تو نہیں بتا رہے نا؟ وہ رقیہ ہاسپٹل میں ہے، آپ فون پر اس سے بات کر سکتی ہیں۔ تو پلیز کراؤ میری بات، میں ترس گئی ہوں اپنے بچے کے لیے۔ میں نے فون پر حمزہ کی والدہ سے حمزہ کی بات کرا دی۔ وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی، لیکن وہ ہر صورت اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کے ڈاکٹر کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے خاتون کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ میں حمزہ کے پاس واپس پہنچا تو تھوڑی دیر بعد ایڈوکیٹ ارسلان بھی پہنچ گیا۔ اسے میں نے ہی بلایا تھا اور اس پر شرط عائد کی تھی کہ وہ اسپتال میں حمزہ کی موجودگی کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ اسپتال سے ہی فون کر کے میں نے ساحی صاحب کو بھی رازداری سے اسپتال بلا لیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ اسپتال ڈاکٹر مسز رقیہ کی ملکیت تھا۔ وہ غزالہ کی میڈیکل کالج میں استاد تھیں اور غزالہ کے حوالے سے مجھے بھی اچھی طرح جانتی تھیں۔ وہ حمزہ کے کیس کو بڑی اہمیت دے رہی تھیں۔ آرتھوپیڈک سرجن کی موجودگی میں ہم نے طویل صلاح مشورہ کیا۔ تمام ٹیسٹ کی رپورٹس ہمارے سامنے تھیں۔ سرجن کا اصرار تھا کہ جتنی جلد ہو سکے مریض کی ٹانگ کاٹ کر اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی جائے۔ ساحی صاحب نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ حمزہ کو بیرون ملک بھیجنے کی کوشش کی جائے۔ آرتھوپیڈک سرجن نے کہا، بے شک اس رائے میں وزن ہے، لیکن یہ تجویز قابل عمل نہیں۔ مریض کو انگلینڈ یا امریکہ وغیرہ بھیجنے کی کوشش میں جو وقت ضائع ہوگا اس کا مداوع نہیں ہو سکے گا، اور عین ممکن ہے کہ پھر ٹانگ کاٹنے کے باوجود مریض کی زندگی نہ بچائی جا سکے۔ یہ ایک بڑا سنگین دو رہا تھا۔ ساری ذمہ داری مجھ پر عائد ہو گئی تھی، یا میں نے از خود ہی یہ ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ میں نے سوچا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حمزہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے اس اہم فیصلے میں حمزہ کی والدہ کو شریک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حمزہ کے خاندان میں اور بھی جو دانا و بینا حضرات ہیں ان کی رائے اس فیصلے میں شامل ہونی چاہیے۔ ارسلان نے مشورہ دیا کہ حمزہ کی والدہ کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں اس قسم کا شدید صدمہ پہنچایا جائے۔ بہتر ہے کہ حمزہ کے چچا انور یا بڑے ماموں سے رابطہ کیا جائے۔ 2 گھنٹے کے اندر حمزہ کے چچا اور ماموں کو اس حادثے کی اطلاع ہو گئی۔ انہیں بھی سمجھایا گیا کہ حمزہ کی والدہ کو فی الحال اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، لیکن جب بات نکلتی ہے تو پھر نکلتی چلی جاتی ہے۔ ہمارا ارادہ صرف حمزہ کے ماموں اور چچا کو آگاہ کرنے کا تھا، لیکن صبح تک یہ خبر حمزہ کے کئی رشتہ داروں تک پہنچ گئی اور وہ اسپتال کے برآمدے میں نظر آنے لگے۔ ان میں سے چند افراد ہماری طرف خشمگین نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہم ہی اس سارے المیے کے ذمہ دار ہوں۔ تاہم حمزہ کے چچا میاں انور کا رویہ نہایت ہی مناسب تھا۔
وہ جانتے تھے کہ حمزہ از خود جھوک ضامن گیا تھا اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک المیہ تھا اور اس میں ہمارا کسی بھی طرح کوئی دوش نہیں۔ ہاں، وہ اس بات پر ضرور حیران تھے کہ شدید زخمی ہونے کے بعد حمزہ اتنے دن کہاں رہا۔ میں نے انہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ حمزہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنا کٹا ہوا بازو اور شدید زخمی ٹانگ لے کر کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ ایک مقامی چودھری کی حویلی میں مقیم تھا اور دل میں یہ آس لگائے ہوئے تھا کہ شاید اسے اسپتال نہ جانا پڑے اور اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ حمزہ کے چچا اور ماموں نے کسی طور حمزہ کی ٹانگ کٹوانے پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اپنے طور پر میو اسپتال کے ایک سرجن کو لے آئے۔ سرجن نثار احمد نے اپنے طور پر حمزہ کا معائنہ کیا، اس کی رپورٹس وغیرہ دیکھیں اور انہوں نے یہ اندیہ ظاہر کیا کہ حمزہ کو ان کے ذاتی کلینک میں منتقل کر دیا جائے۔ وہ اس کی ٹانگ کا ایک آپریشن کریں گے۔ ممکن ہے کہ ٹانگ بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ ڈاکٹر رقیہ اور ان کے اسپتال کا سرجن مختلف رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ٹانگ کا کاٹنا بہت ضروری ہے۔ مسز رقیہ نے دبے لفظوں میں مجھ سے یہ بھی کہا کہ سرجن نثار احمد کی شہرت زیادہ اچھی نہیں، وہ صرف مال بنانے کے چکر میں ہیں۔ اپنے پرائیویٹ اسپتال میں آپریشن کر کے وہ 1,00,000-1,50,000 روپیہ چارج کر لے گا اور آخری نتیجہ پھر وہی ٹانگ کاٹنے کی صورت میں نکلے گا۔ میں نے ساہی صاحب سے مشورہ کیا اور کہا کہ کیوں نہ اس صورتحال میں کسی سینئر سرجن سے رائے لی جائے۔ یہ تجویز ساہی صاحب کو بھی پسند آئی۔ انہوں نے فون پر 3-4 جگہ رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ بات بن رہی ہے۔ ملٹری کے ایک نہایت تجربے کار اور مانے ہوئے آرتھوپیڈک سرجن سے ساہی صاحب کا رابطہ ہو گیا۔ ان کا نام تو کچھ اور ہوگا لیکن ساہی صاحب انہیں کرنل جان صاحب کہہ کر پکار رہے تھے۔ کرنل جان صاحب کی رہائش تو لاہور میں تھی لیکن وہ کام کے سلسلے میں مری میں مقیم تھے۔ ویکینڈ پر لاہور آ رہے تھے۔ ساہی صاحب کی درخواست پر انہوں نے ایئرپورٹ سے براہ راست اسپتال آنے کی حامی بھری۔ کرنل جان شام 7 بجے کے لگ بھگ رقیہ اسپتال پہنچے۔ وہ بڑی باروب شخصیت کے مالک تھے۔ تجربہ چہرے سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے حمزہ کا معائنہ بڑی تفصیل اور گہرائی سے کیا۔ ہنگامی طور پر 1-2 ٹیسٹ بھی نکلوائے گئے۔ ڈاکٹر رقیہ اور دیگر سرجن بھی کرنل جان کے ہمراہ تھے۔ جب بند کمرے میں ڈاکٹرز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم بے چینی سے برآمدے میں انتظار کر رہے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹرز کمرے سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر رقیہ راہداری میں ایک بار پھر کرنل جان صاحب سے گفتگو میں مصروف ہو گئیں۔ کرنل جان بار بار نفی میں اپنا سر ہلا رہے تھے۔ جب دراز قد کرنل جان اپنا بریف کیس سنبھالے باہر نکلے تو میں نے مسز رقیہ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ کیا کہا کرنل صاحب نے؟ شاید اس کی ٹانگ کاٹنے کی ضرورت نہیں، مسز رقیہ نے جواب دیا۔ ان کے لہجے نے مجھے چونکا سا دیا۔ کیا مطلب؟ بہت دیر ہو چکی ہے، انہوں نے روکھے لہجے میں کہا۔ زہر بہت پھیل گیا ہے، اب شاید ٹانگ کاٹ کر بھی اسے نہ بچایا جا سکے۔ میرے پاؤں میں چوٹیاں سی رینگ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مسٹر شاہ جہان، آپ سمجھدار آدمی نظر آتے ہیں لیکن ٹانگ کے آپریشن میں تاخیر کر کے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ ایک ایسے بوگس شخص کی باتوں میں آ گئے جسے ڈاکٹر کہنا بھی اس پیشے کی توہین ہے۔ وہ صرف مال بنانے والا شخص ہے۔ میرے کان شائیں شائیں کر رہے تھے۔ لیکن مسز رقیہ، میں اس ڈاکٹر کو خود تو نہیں لایا تھا، حمزہ کے لواحقین نہیں لائے تھے۔ مریض پر ان کا حق مجھ سے کہیں زیادہ تھا۔ ٹانگ کٹوانے والا جیسا فیصلہ میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ جب معاملہ موت اور زندگی کا ہو مسٹر شاہ جہان تو پھر بہت سے کام قاعدے ضابطے سے ہٹ کر بھی کرنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی لیکن اس آپریشن میں جو بھی تاخیر ہوئی ہے اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے نا۔ اس گفتگو کے دوران میں ارسلان بھی میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ عارضی سے بولا، ڈاکٹر صاحبہ کچھ کریں، جیسے بھی ہو اسے بچائیں۔ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر تو رہے ہیں۔ ڈاکٹر رقیہ کے لہجے میں انتہا درجے کی مایوسی تھی۔ ہم اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے اور ڈاکٹر لمبے لمبے ڈگ بھرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ارسلان بے حد پریشان لہجے میں بولا، شاہ جہان صاحب آپ کے تو بہت زیادہ تعلقات ہیں، پلیز آپ ہی کچھ کریں۔ حمزہ کی والدہ اپنی ایک ایک پائی اپنے بیٹے پر لگا سکتی ہیں۔ اگر پاکستان سے باہر جا کر کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے تو ہمیں یہ بھی کر گزرنا پڑے گا۔ میں اس بارے میں ڈاکٹر رقیہ سے پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ یہاں ہو سکتا ہے وہی باہر ہوگا، صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہوگا۔ مگر اس وقت تو صورتحال بہتر تھی نا، اور ڈاکٹر بھی امید دلا رہے تھے۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ اسی دوران میں حمزہ کے چچا اور ماموں وغیرہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ارسلان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ حمزہ کے چچا نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ماموں دوسرے احباب کے پاس جا کر کھسر پھسر کرنے لگا۔ میں کمرے میں حمزہ کے پاس گیا۔
وہ نوجوان مسیحا خود موت کے سائے میں تھا۔ اس کا گورا رنگ سانولا بلکہ گہرا سانولا نظر آنے لگا تھا۔ ہونٹ اور پپوٹے سوجے سوجے تھے۔ اسے گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ خواب آور دوا کے زیر اثر وہ گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ اسی دوران میں 2 نرسیں انجیکشن وغیرہ دینے کے لیے آ گئیں۔ میں باہر آ گیا۔ ساحی صاحب پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے چند روز پہلے انہیں بتایا تھا کہ حمزہ کی والدہ حمزہ کے لیے شفتہ کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ ساحی صاحب نے فوراً اس رشتے کے حق میں رائے دے دی تھی۔ وہ اس لحاظ سے بھی خوش ہوئے تھے کہ شفتہ کی زندگی کو شیخ اور اس کے قبیلے کی طرف سے جو خطرات لاحق ہیں وہ اس شادی کے بعد بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اب اگر ڈاکٹر حمزہ کی تشویشناک حالت دیکھ کر وہ غمزدہ ہو رہے تھے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ یقیناً ان جیسے جہاندیدہ آدمی کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ شفتہ اور حمزہ ایک دوسرے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اچانک ہی ساحی صاحب باتیں کرتے ہوئے ٹھٹک گئے۔ ہم نے حمزہ کی والدہ کو دیکھا۔ وہ 2-3 افراد کا سہارا لیے ہوئے ہماری ہی طرف آ رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں منع کر رکھا تھا کہ وہ بستر سے نیچے نہیں اتریں گی، اور واقعی ان کی حالت بھی ایسی ہی تھی، مگر وہ حمزہ کو دیکھنے کے لیے یہاں پہنچ گئی تھیں۔ یقیناً ان کے قریبی عزیزوں میں سے ہی کسی نے نیکی کمائی تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے حمزہ کے چچا اور ماموں کو سمجھا دیا کہ حمزہ کی والدہ کے سامنے حمزہ کی تشویشناک حالت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ زبانی اور نہ تاثرات سے۔ حمزہ کی والدہ بیٹے کے پاس چلی گئیں۔ انہیں یہی بتایا گیا کہ حمزہ کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ حمزہ کے ماموں نے خاتون کو بتا دیا کہ ڈاکٹر حمزہ کی ٹانگ کاٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ رونے دھونے لگی، دہائی دینے لگی کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ بازو اور ٹانگ کے بغیر ان کا بیٹا اپاہج ہو کر رہ جائے گا۔ حالات کی سختی کتنی جلدی انسان کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتی ہے۔ 3-4 گھنٹے پہلے تک ہم سب اس طرح سوچ رہے تھے جیسے اب حمزہ کی والدہ سوچ رہی تھیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ حمزہ کی ٹانگ کاٹی جائے، مگر یہ جاننے کے بعد کہ حمزہ کی زندگی کا چراغ ہی ٹمٹما رہا ہے، اس کی ٹانگ کاٹے جانے کا صدمہ زیادہ بڑا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ حمزہ کی والدہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بستر مرگ پر ہے، لہٰذا وہ اس کی ٹانگ کاٹے جانے کے خوف سے ہی نڈھال نظر آنے لگی تھیں۔ حمزہ کے چچا انور صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور حمزہ کی والدہ کو وہاں سے جلد ہی ہٹا کے لے گئے۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ حمزہ پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ اسپتال والوں سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کر رہے تھے، مگر مریض کی حالت جوں کی توں تھی۔ میرے کہنے پر ساحی صاحب نے سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس گارڈ بھی موقع پر لگوا دیے تھے۔ در حقیقت مجھے شنکر کی طرف سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آزاد تھا اور یقیناً ہمارے ارد گرد ہی موجود تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی حالت ایسے خونی درندے کسی ہو رہی ہوگی جو پنجرہ توڑ کر بھاگا ہو اور زخمی بھی ہو۔ وہ کوئی بھی خطرناک ترین کام کر سکتا تھا۔ شنکر کے حوالے سے میرا دھیان بار بار سنتلی قصبے کی طرف جا رہا تھا۔ جس شخص کی شنکر کو تلاش تھی وہ سنتلی قصبے میں موجود تھا، یعنی شیخ عاصم۔ شنکر اسے حاصل کرنے کے لیے پورے قصبے کو تہہ و بالا کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی کو بھنک تک نہ پڑے کہ میں حویلی میں ہونے والے ہنگاموں کے بعد سنتلی قصبے میں مقیم رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی وہیں پر ہیں۔ حمزہ بدستور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا اور اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ اس کی متاثرہ ٹانگ پر آولے نمودار ہو گئے تھے۔ یہ لاہور کا بہترین اسپتال تھا اور یہاں حمزہ کو بہترین علاج بھی میسر تھا۔ ڈاکٹر سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے۔ چوتھے روز دوپہر کے وقت میرا دل چاہا کہ ایک چکر سنتلی قصبے کا لگاؤں اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لوں۔ مجھے یقین تھا کہ قریشی اور زری نے سب کچھ سنبھال رکھا ہوگا، پھر بھی ان کی خیر خیریت دریافت کرنا ضروری تھا۔ خاص طور پر مجھے شفتہ کی پریشانی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں وہ بہت گھبرائی ہوئی ہوگی۔ قریشی کو میں نے شفتہ کے بارے میں خصوصی ہدایت دی تھی، مگر میری کمی تو اسے ہر صورت میں محسوس ہونا ہی تھی۔ اس کے علاوہ شیخ اور غزالہ کی خبر لینا بھی ضروری تھا۔ میں نے صرف ساحی صاحب کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ بڑی خاموشی سے میں اسپتال سے نکلا۔ ایک رکشہ پکڑ کر یوں ہی 2-3 سڑکوں کا چکر لگایا۔ اپنے تعاقب کے اندیشے کو پوری طرح رفع کرنے کے بعد میں بادامی باغ اڈے پر پہنچا اور وہاں سے بس میں بیٹھ کر شیخوپورہ پہنچ گیا۔ راستے میں مسلسل اپنے طوفانی حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اپنے پہلو کا ایک انتہائی خطرناک آپریشن مجھے ابھی تک ایک خواب لگتا تھا۔ میں اس جان لیوا آپریشن سے نہ صرف بچ گیا تھا بلکہ چند ہی دنوں میں خود کو 90% فٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ جھوک زامن کی حویلی میں پیش آنے والے دیگر واقعات بھی ذہن میں چکراتے رہے۔ قادر زمان کی ناگہانی موت، شنکر کا زخمی ہو کر موقع سے بھاگنا، لاشوں کا انبار، سب نہ بھولنے والے مناظر تھے۔ موسم اب کافی خنک ہو چکا تھا۔ میں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔
آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ تھا۔ شیخو پورہ شہر سے میں نے ایک پرائیویٹ کار کرائے پر لی اور سندلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اپنے تعاقب سے پوری طرح ہوشیار تھا۔ میرے تعاقب کے کوئی آثار نہیں تھے۔ قصبے پہنچتے ہی میں نے شیر محمد کی حویلی کا رخ کیا۔ دروازے پر ہی زری گل سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک جہازی سائز چارپائی پر شیر محمد کے کارندوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور بڑی خوش دلی سے گپے ہانک رہا تھا۔ شیر محمد کے کارندے بھی اس گفتگو میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ قصبے کے ٹھیٹھ پنجابیوں اور پشاور کے ٹھیٹھ پٹھان میں کیا دلچسپی مشترک ہو سکتی ہے۔ مجھے دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ زری گل تیزی سے میری طرف چل کر آیا۔ ہاں بھائی زری، سب خیریت ہے نا؟ ایک دم خیریت استاد صاحب، جیسا آپ چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی ہے سب کچھ۔ آپ بتائیں چھوٹے صاحب کا کیا حال ہے؟ زری نے آخری الفاظ بڑی پست آواز میں کہے تھے۔ میں نے حمزہ کے بارے میں گول مول جواب دے کر اسے مطمئن کیا۔ وہ مزید تفصیل پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، یہ ٹھیٹھ پنجابی اور دیہاتی لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ کیسے گھل مل گئے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں خوشگپیوں کا دریا بہہ رہا تھا۔ استاد صاحب، آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اور یہ لوگ بالکل اجنبی ہے، لیکن ایک دلچسپی ایسا جس نے ان لوگوں کو ہمارے بالکل قریب کر دیا، اور وہ دلچسپی ہے سدھیر صاحب۔ یہ لوگ بھی اس کو اپنا ہیرو مانتا ہے اور ہم بھی دل و جان سے اس کا پرستار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کو سدھیر صاحب کا ایک ایک سین اور ایک ایک مکالمہ یاد ہے، خاص طور سے جن فلموں میں انہوں نے فرنگیوں کا کھانا خراب کیا تھا۔ وہ فلمیں تو ہمارے دل کا دھڑکن ہے۔ ہمارا ایمان ہے استاد صاحب، اگر ہمارے ملک میں 400-500 لوگ بھی سدھیر صاحب جیسا دلیر اور بہادر بن جائے نا، تو پوری دنیا میں فرنگیوں کو کہیں سر چھپانے کا جگہ نہ ملے۔ شیخ اور غزالہ کے کیا حال چال ہیں؟ شیخ تو کندھے کی چوٹ کی وجہ سارا دن لیٹا رہتا ہے۔ غزالہ بی بی خادمہ کی طرف اس کی خدمت گزاری میں مصروف رہتا ہے۔ ویسے دونوں خیریت سے ہیں۔ ویسے خیریت سے ہیں؟ کیا مطلب؟ ہمارا مطلب ہے کہ جب نیا نیا میاں بیوی ہو اور دن رات اکٹھا رہتا ہو تو پھر عام طور پر بیوی کا خیریت ذرا مشکوک ہو جاتا ہے، جیسے کلثوم کا ہوا۔ لیکن یہ لوگ تو کافی دیر سے اکٹھا ہے، پھر بھی ان کا خیریت مشکوک نہیں ہوا۔ غالباً زری کو معلوم نہیں تھا کہ چند ہفتے پہلے غزالہ اسپتال داخل ہوئی تھی، اور اگر معلوم تھا تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں داخل ہوئی تھی۔ غزالہ کے ابارشن کی اندھوناک صورتحال شروع سے آخر تک میری نگاہوں کے سامنے سے گزر گئی۔ کتنا ناخوشگوار تصور تھا یہ! اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس تصور سے وابستہ اذیت اور پشیمانی برقرار تھی۔ استاد صاحب، ہم بتانا بھول گیا، ایک مہمان بھی آیا ہوا لاہور سے۔ کون؟ ڈاکٹر حمزہ کا والدہ صاحبہ۔ پتہ نہیں وہ کیسے ڈھونڈتا ڈھانڈتا ادھر تک پہنچ گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں تو چاہتا تھا کہ سندلی قصبے کے بارے میں کسی کو بھنک تک نہ پڑے، اور زری یہ کہہ رہا تھا کہ حمزہ کی والدہ یہاں ہی بیٹھی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے زری سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ حمزہ کی والدہ آج صبح رانا سلطان نام کے ایک شخص کے ساتھ یہاں آئی تھیں۔ رانا سلطان کے بارے میں زری کو عالم قریشی نے بتایا تھا کہ وہ ایک قریبی گاؤں کے زمیندار ہیں۔ اب پوری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ غلطی یقیناً مجھ سے ہی ہوئی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ رانا اور غیاسے وغیرہ کو اس بارے میں سختی سے ہدایت کر دیتا۔ رانا سلطان ایک ہمدرد شخص تھا۔ یقیناً وہ حمزہ کی مزاج پرسی کے لیے لاہور پہنچا تھا۔ وہیں اسپتال میں ہی کہیں اس کی ملاقات حمزہ کی والدہ سے ہو گئی۔ رانا نے سندلی قصبے، لیڈی ڈاکٹر حمزہ اور میرا ذکر کیا ہوگا۔ ان باتوں سے حمزہ کی والدہ کو اندازہ ہو گیا کہ شفتہ کہاں ہیں اور میرے باقی ساتھی بھی کہاں ہیں۔ حمزہ کی والدہ شفتہ کو بے حد چاہتی تھیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ رشتہ ہونے سے پہلے ہی شفتہ کو وہ درجہ دینے لگی تھی جو رشتہ ہونے کے بعد دیتی۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان پر شفتہ کا نام رہتا تھا۔ یقیناً محبت کا یہی جذبہ انہیں اب یہاں کھینچ لایا تھا۔ حمزہ کی شدید بیماری نے انہیں ذہنی طور پر شدید متاثر کیا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ بالکل بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی تھیں۔ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر حمزہ کی زندگی کی طرف سے نا امیدی کا اظہار کر چکے ہیں۔ پھر بھی ان کا دل ایک ماں کا دل تھا، اور ماں کا دل اولاد کے دکھ تکلیف کو بغیر کسی واسطے کے بھی محسوس کر سکتا ہے۔ میں زری سے مل کر حویلی میں داخل ہوا۔ شیر محمد کوئی تاریخ بھگتنے لاہور گیا ہوا تھا۔ میری نگاہیں شفتہ کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی میری ملاقات انجم سے ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ مجھے اشارے سے علیحدہ کمرے میں لے گئی۔ بھائی جان، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے ہم سے حمزہ کی حالت چھپائے رکھی۔ اگر بتا بھی دیتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ تم لوگ اسے دیکھنے لاہور تو نہیں جا سکتے تھے نا؟ میں نے قدرے جھنجھلاہٹ سے کہا۔
حمزہ کی امی کہہ رہی کہ اس کا ہاتھ کلائی کے پاس سے بالکل کٹ گیا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹانگ کاٹے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ انجم کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، وہ رو رہی تھی، حالانکہ اصل دکھ سے شاید وہ ابھی تک بے خبر تھی۔ یہ حمزہ کی ٹمٹماتی ہوئی زندگی کا دکھ تھا۔ حمزہ کی امی صبح سے آئی ہوئی ہیں، خود بھی رو رہی ہیں اور ہمیں بھی رلا رہی ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ حمزہ معذور ہو گیا ہے، دن رات آنسو بہاتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں اب کسی کے قابل نہیں رہا، اب کسی کو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ میرے تو خیال میں حمزہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوگی، وہ تو خواب آور دواؤں کے زیر اثر نیم بے ہوش پڑا رہتا ہے۔ بہت دکھی نظر آ رہی ہیں وہ، صبح سے بس ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہی ہیں، کیا تم لوگ میرے بیمار اور معذور بیٹے کو قبول کر لو گے؟ اس کے لیے شفتہ کا رشتہ دے دو گے؟ ہم انہیں دلاسا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی حالت اور غیر ہونے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو شفتہ نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ انجم باجی میں کیا کروں، خالہ کو کس طرح تسلی دوں؟ شفتہ اب کہاں ہے؟ وہی حمزہ کی امی کے پاس بیٹھی ہے، انہیں زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انجم کو وہیں چھوڑ کر میں بآہستگی اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں شفتہ حمزہ کی والدہ کے ساتھ موجود تھی۔ برآمدے سے گزر کر میں کھڑکی کے پاس پہنچا۔ حمزہ کی والدہ بستر پر تھی اور تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تپائی پر کھانے کی ٹرے رکھی تھی، غالباً جو 2-3 لقمے انہوں نے لینے تھے وہ لے لیے تھے۔ وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھیں۔ شفتہ ان کے پاس بیٹھی ان کا بایاں بازو دبا رہی تھی۔ وہ کرہاتی ہوئی آواز میں بولی، میں تم سب کے آگے جھولی پہلاتی ہوں بیٹی، میرے حمزہ کا ساتھ مت چھوڑنا، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، وہ مر جائے گا۔ نہ خالہ، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں۔ اگر میں تمہارے بھیا کے آگے تمہارے لیے جھولی پھیلاؤں اور وہ تم سے پوچھیں تو تم انکار تو نہیں کرو گی نا؟ آپ حوصلہ رکھیں خالہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم میری بات کا جواب دو نا، تم تو انکار نہیں کرو گی نا؟ شفتہ کا سر جھکتا گیا۔ وہ بولی، جو میرے بھیا کی سوچ ہوگی وہی میری سوچ ہوگی۔ اور تمہارے بھیا کی سوچ کیا ہوگی؟ وہ بڑے اچھے انسان ہیں خالہ، جتنا آپ سوچ سکتی ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ شفتہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ حمزہ کی والدہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ شفتہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے گلے سے لگ گئی۔